إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آج انشاءاللہ 15ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اس پارے میں دو صورتیں ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل اور آگے سورہ کہف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء اس لیے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اسراء اور آپ کا سفر معراج اس کا تذکرہ ہے، اور بنی اسرائیل اس لیے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ اور یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں آخری دور میں آپ کی ہجرت کے 1 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اور یہ صورت اس وقت نازل ہوئی اور جب کفار کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ویران ہو گیا، اور ظاہری سہارے ابو طالب بہت بڑا سہارا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ بھی وفات پا گئے، اور اس کے بعد ابو طالب کے بعد آپ کے قبیلے کا سردار آپ کا سخت ترین دشمن ابو لہب بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، آپ حالات دیکھیں کہ کن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھر میں سکون پہنچانے والی آپ کی بیوی وہ فوت ہو گئی، اور آپ کا باہر جو سپورٹ کرنے والا دنیاوی ایک سہارا تھا ابو طالب وہ بھی وفات پا گئے، اور سہارا بھی ختم ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اس وقت قبیلے کا سردار جو ابو لہب جو آپ کا سخت ترین دشمن ہے وہ سردار بن گیا، اور اس نے سردار بنتے ہی پہلا فیصلہ یہی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبیلے سے خارج کر دیا جائے۔ انہوں نے قبیلے سے خارج کر دیا، اور قبائلی جو نظام ایک سسٹم ہوتا ہے اس میں کسی فرد کو قبیلے سے خارج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قبیلے کا اس شخص کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اس کے قبیلے پر نہیں ہے، یعنی اب اس شخص کو کوئی اگر قتل کر دے گا تو یہ قبیلہ اس قاتل سے قصاص نہیں لے گا، اس سے نہیں پوچھے گا، یعنی ایسا دور کہ جب حالات اس طرح کے ہیں، قتل و غارت گری ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے والے نے بری کر دیا، اور پھر آپ کا جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ شیب ابی طالب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کئی دن تک محصور رہے، آپ کو قید کر دیا گیا ان حالات میں، اور جو ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کے عالم میں آپ طائف کی طرف گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن حارثہ وہ بھی آپ کے ساتھ تھا، وہاں طائف کے کئی سرداروں کے پاس آپ گئے کہ آپ ان کی پناہ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں، لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے قبول کرنا یا پناہ دینا تو دور کی بات ہے، انہوں نے مکہ والوں سے بھی برا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، شریر لڑکے آپ کے پیچھے لگا دیے، وہ آپ کو پتھر مارتے رہے، یعنی یہ دنیا کے سارے سہارے جب ختم ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف آسمانوں کی سیر کری بلایا، اور یہ پیغام دیا کہ اگر دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں تو اللہ رب العالمین نے تو آپ کو نہیں چھوڑا۔ جب طائف سے آپ واپس آ رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، رو رو کر آپ یہ دعا کر رہے تھے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میں اپنی قوت کی کمزوری کا آپ سے شکوہ کرتا ہوں، وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اللہ لوگوں نے مجھے جو ہے دور کر دیا، ان ساری باتوں کا، اپنی کمی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی بے بسی کا آپ سے شکوہ کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف بلایا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی، جہنم کے مناظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ نے اپنی قدرت کے کمالات اور قدرت کے عجائب دکھائے، جو اللہ تعالیٰ مختلف اپنے انبیاء کو مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ نے دکھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور اس میں کئی حکمتیں تھیں، کئی سبق تھے۔ وہاں پر پھر اللہ رب العالمین نے نماز بھی جو ہے اس کا تحفہ بھی عطا کیا،
اور اس کی تفصیل احادیث میں موجود ہے۔ یہاں پر سبحان الذی اسرا اصل دنیا کے سفر کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس کی طرف کیا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اسرا جو ہے وہ رات کے سفر کو کہتے ہیں، دنیاوی سفر، اور معراج پھر بیت المقدس سے جو آسمانوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، وہ یہاں تو نہیں ہے لیکن احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور پھر آگے بنی اسرائیل کی تاریخ کا عروج و زوال جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بنی اسرائیل زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد کریں گے۔ جب ان کی تاریخ اگر پڑھ کے دیکھیں، پیچھے سورہ بقرہ میں کچھ بیان کیا تھا کہ ان کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عروج دیا ہے، انہوں نے فساد کیے ہیں زمین پر، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جانا تھا، ہجرت سے 1 سال پہلے معراج ہوا نا، تو ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانا تھا، تو مدینہ میں جا کر بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے واسطہ پڑھنا تھا، تو ان کی تاریخ مختصر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ انہوں نے زمین میں فساد کیا، اور اس وقت جو دور تھا اس وقت بیت المقدس میں عیسائیوں کا قبضہ تھا، ان عیسائیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے بالکل نکال دیا اور ان کا داخلہ بھی بند کیا تھا، یعنی اس وقت ان بنی اسرائیل کے زوال کا دور تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے دور خلافت میں بیت المقدس کو فتح کیا، اور 1967 تک تقریباً مسلمانوں کے پاس جو ہے بیت المقدس رہا، لیکن جب مسلمان پھر جہاد سے اور دور ہوئے، ایمان کمزور ہوا اور دنیا کی محبت میں پڑ گئے، تو پھر سے دوبارہ یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورت میں ایک بہترین جو ہے زبردست موضوع بیان کیا ہے کہ دنیا کسے ملے گی اور آخرت کسے ملے گی، جنت کس کو ملے گی، یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے۔ اور اس موضوع پر قرآن میں اور بھی کئی جگہ پر آیتیں ہیں، لیکن یہاں سب سے بہترین آیت ہے کہ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا، جس بندے کی محنت، کوشش، کاوش، اس کی ساری تگ و دو دنیا کے لیے ہے، اس کو پھر دنیا ملے گی۔ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن دنیا دینے کا اللہ کا قانون کیا ہے؟ ما نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کو ہم چاہتے ہیں اور جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر طالب دنیا کو دنیا اس کی مرضی کے مطابق مل جائے، یہ نہیں ہے۔ طالب دنیا کو دنیا دیں گے، لیکن دینے کا قانون کیا ہے، فیصلہ کیا ہے کہ جتنا ہم چاہیں گے اور جس کو ہم چاہیں گے دیں گے۔ لیکن پھر کیا ہے، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنائی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، وہ ڈالا جائے گا اس میں مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ کون؟ جس کی ساری زندگی دنیا کی محنت کے لیے گزری، دنیا کے پیسے کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کی سیاست کے لیے، اس نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، کوئی اس کی محنت آخرت کے لیے نہیں ہے، کوئی اس کی جو ہے کوشش، کاوش، کوئی اس کا وقت آخرت کے لیے نہیں ہے۔ اور آخرت کس کو ملے گی؟ من اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ چاہتا ہے، جس کی محنت اس لیے ہے کہ آخرت ملے، جس کی کوشش، جو اس لیے پیسہ خرچ کر رہا ہے کہ میں نے آخرت میں اللہ سے بدلہ لینا ہے، جو اس لیے اپنی ذہنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنے حلال کا کمایا ہوا پیسہ اس لیے صرف کرتا ہے کہ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے۔ وسعی لہا سعیہا، اس کی شایان شان، آخرت کی شایان شان وہ محنت بھی کرتا ہے۔ وہو مؤمن، اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو، اس کا ایمان بھی اللہ کی توحید پر، اللہ کی جنت جہنم پر، اللہ کے فرشتوں پر مکمل ہو۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو انہی کی کوشش ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے تورات کی منسوخی بھی اس میں بیان کی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی، کہ اب ان کا عروج بنی اسرائیل کا ختم ہو چکا ہے اور ان کی سابقہ کتابیں بھی منسوخ ہو چکی ہیں، اب یہ قرآن ہے، اس نے ہی ہدایت دینی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کئی جو ہے بنی اسرائیل کے لیے بھی کئی احکامات دیے تھے، اور مسلمانوں کو بھی تقریباً 10-12 احکامات یہاں پر بیان کیے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اور اسی طرح وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہیں کرنی، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔
اور کہا کہ ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنق، اپنا ہاتھ فضول خرچی نہیں کرنی اور پھر کنجوس بھی نہیں بننا. یہ نہ ہو کہ ہاتھ جو ہے تم گردن کے ساتھ باندھ کر رکھ دو، نہ ہی پورا جو ہے اسراف کرنا ہے، نہ ہی بخیلی کرنی ہے، میانہ روی. ولا تبسطا کل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور پھر یہ ہے کہ ولا تقتلوا اولادکم، یہ بھی اللہ نے فیصلہ کیا کہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہیں کرنا. ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی نفس کو بغیر وجہ کے قتل نہیں کرنا. اور ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا. واوفوا الکیل اذا کلتم، اور پورا پیمانہ تولنا ہے لوگوں کو، جب مال کا تجارت کرنی ہے پورا مال ان کا دینا ہے. اور پھر اسی طرح ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تم پہاڑوں کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے، نہ ہی زمین کو شق کر سکتے ہو. اور اسی طرح آگے اللہ رب العالمین نے انسان کی ہلاکت کے اصول بیان کیے ہیں کہ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت پائے گا فائدہ اسی کا ہے، اور جو گمراہ ہو جائے گا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کی گمراہی کا وبال کسی اور پر نہیں ہوگا. جس نے گناہ کیے ہیں وہی اپنا بوجھ اٹھائے گا، اور اگر کوئی انسان کسی دوسرے کے گناہوں کا سبب بنتا ہے تو وہ بھی اس کا گناہ ہے. اور پھر اس صورت میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا ہے. اور پھر اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز قائم کرو جب سورج ڈھل جائے، اور فجر کے وقت جو ہے لمبا قرآن پڑھا کرو. یہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. اسلامی ریاست کے اصول بھی بیان کیے، جس طرح میں نے بتا دیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، زنا سے، سود سے، فضول خرچی سے جو ہے وہ بچ کر رہنا ہے. پھر آگے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے تھے قریش مکہ، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. قریش مکہ نے کہا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کا سونے کا گھر ہونا چاہیے. آپ غریب، کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں وہ بھی غریب ہیں، ان کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، کسی کے پاس جوتا نہیں ہے. حالات یہ ہیں کہ پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. اگر آپ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہوتے تو آپ پر تو اللہ کی رحمتوں کے برسات ہوتی، اللہ کے خزانے آپ کے پاس ہوتے، سونے کا آپ کا گھر ہوتا. آپ اللہ سے مطالبہ کریں کہ یہ پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بن جائیں، اور آپ کے لیے باغ ہو، اس کے اندر نہریں جاری ہوں، یا پھر آپ جو ہے سیڑھی لگا کر آسمانوں پر چڑھ جائیں. اس طرح کے مطالبات تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کا بھی ذکر کیا. یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علينا کتابا نقرأ، کہ آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر پوری کتاب لائیں، ہم اسے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے جواب میں صرف کیا کہا؟ قل، آپ ان سے کہہ دیں سبحان ربی، میرا رب پاک ہے. هل كنت الا بشر الرسولا، میں بشر ہوں اور انسان ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں. اور نہ یہ مطالبات جو تمہاری مرضی کے ہیں وہ پورے ہونے والے ہیں. اور پھر یہ کہا کہ اگر اس زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو پھر تو ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے. جب زمین پر انسان رہتے ہیں تو ہم نے انسان کو یہ رسول بنا کر بھیجا ہے. آگے سورہ کہف ہے. سورہ کہف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے. اور مسلمان اہل مکہ کے ظلم سے تنگ آ کر جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی کہ یہ ہجرت، کافروں کا ظلم اور مسلمانوں کی ہجرت، یہ کوئی پہلی چیز نہیں ہے، یہ شروع سے ہے. جب سے ایمان ہے، جب سے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کا سلسلہ دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، حق و باطل کی کشمکش اسی دن سے ہے. یہ پہلے بھی تھا کہ ایک نوجوانوں کی ایک جماعت تھی، انہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے، ان پر بھی ظلم ہوتا تھا. مسلمانوں کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور سورہ کہف کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سورہ نبی داؤد کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں جو انسان زبانی یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. آگے چل کر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس سورہ کہف کا دجال کے فتنے سے کیا تعلق ہے. پوری سورہ کہف آپ پڑھ لیں، دجال کا نام اور تذکرہ کہیں نہیں آئے گا، لیکن اصل وجہ کیا ہے وہ ان 10 آیتوں میں ایک آیت ہے
وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے یہ کہ سورت کا جو ہے پس منظر اصحاب کہف کے نام سے یہ سورہ کہف ہے. اصحاب کہف کون تھے؟ چند نوجوان تھے، اور اس ایک عیسائی بادشاہ جو ہے وہ بت پرست تھا اور بت پرستی کی طرف راغب کرتا تھا، اور جو بھی عیسائیت پر یعنی دین اس وقت جو صحیح دین تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ان پر وہ ظلم کیا کرتا تھا. کچھ نوجوان اس کے علاقے میں اس کی بادشاہت میں مسلمان ہوئے تو ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ بادشاہ جو ہے انہیں سنگسار، جو بھی مسلمان ہوتا اسے پتھر مار مار کے مار دیتا. اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں ہجرت کی، کہا کہ ہمارا ایمان یہاں پر محفوظ نہیں ہے، ہم اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے نکل رہے ہیں. وہ نکلے اور اللہ رب العالمین سے انہوں نے دعا کی. دعا بھی بڑی زبردست ہے، اور فتنوں کے دور میں اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگنے کے لیے اس دعا کو جو ہے یاد کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. کیا کہا انہوں نے؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے اللہ تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے دے، اگر تیری رحمت نہ ہوئی تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں رکھ سکیں گے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اللہ ہمارے ہر کام میں تو اپنی مدد شامل کر دے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کو اپنی رحمت کی تھپکیاں دے کر اس غار میں سلا دیا تھا. اور پھر وہ غار میں پہنچے، کہا کہ آپ رات ہو چکی ہے، یہاں پہ سکون کرتے ہیں، صبح کو اٹھ کر پھر کہیں جائیں گے. اللہ رب العالمین نے ان کا سکون ایسا کیا کہ 309 سال تک اللہ رب العالمین نے اس غار میں ان کو سلائے رکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، انہوں نے ایک بندے کو بھیجا. پہلے پوچھنے لگے کتنے دیر سوئے، کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا آدھا دن. اللہ رب العالمین نے اٹھایا، اور پھر ایک بندہ انہوں نے بھیجا کہ جاؤ بازار سے کھانے کے لیے کچھ لاؤ. جب کھانے کے لیے بازار میں وہ لانے کے لیے کچھ پہنچا تو جو پیسے اس نے دیے کھانا پیک کرانے کے بعد، پیسے دیکھ کر انہوں نے کہا یہ تو بہت پرانے دور کا خزانہ مل گیا ان کو. تو انہوں نے پکڑا، کیونکہ خزانہ حکومت کا ہوتا ہے، تو بادشاہ کے پاس لے گئے. اس وقت 309 سال گزر چکے تھے، تو اور اس وقت جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، اور اس وقت حالات یہ بن چکے تھے کہ مسلمانوں کا آخرت پر ایمان جو ہے وہ کمزور ہو رہا تھا. اور وہ بادشاہ دعا کر رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا معجزہ دکھا کہ میری ریاست کے، میرے رعایا کے لوگوں کا ایمان بالآخرہ وہ مضبوط ہو جائے. تو جب انہوں نے اس کو دیکھا، پوری کہانی سنی، تو پتہ چلا کہ تو وہی لوگ ہیں. وہ پرانے بادشاہ نے بھی تختی پر نام لکھوا کر ان مجرموں کے جو اشتہاری بن چکے تھے، پہلے تو ڈھونڈتا رہا نہیں ملے، پھر نام لکھوا کر خزانے میں محفوظ کر لیے کہ جب یہ ملیں گے ان کو پکڑا جائے گا اور سزا دی جائے گی. یہ بعد والے بادشاہ نے دیکھا یہ تو وہی نوجوان ہے، اور پھر ان کے ساتھ لوگ بھیجے کہ اب تم واپس آ جاؤ، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے، اب تو تم شاہی مہمان ہو. اب واپس بلانے کے لیے وہ گئے، وہ ساتھی ان کا اندر گیا ان کو باہر لانے کے لیے. تو دوبارہ سے ان لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی، دوبارہ سے وہ سوئے، تو اللہ رب العالمین نے پھر انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا اور انہیں فوت کر لیا. تو یہ مختصر واقعہ ہے اس صورت میں جو ہے بیان ہوا ہے. اور میں نے جیسے ابھی کہا نا کہ اس صورت کی پہلی 10 آیتیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے ہیں. تو اس صورت میں، پوری صورت میں دجال کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور مرکزی مضمون اس صورت کا جو ہے نا وہی اس صورت کی جو ہے نا فضیلت ہے. اور ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اس صورت کو جمعے کے دن تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کے لیے نور پیدا کر دیں گے کہ وہ دنیا کے فتنوں سے بچ جائے گا. تو اصل کیا ہے؟ اصل ایک آیت ہے یہاں پر نا، ان 10 آیتوں میں، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں زمین پر جتنی بھی تمہیں زینت نظر آتی ہے، خوبصورتی نظر آتی ہے، چکا چوند روشنیاں نظر آتی ہیں، یہ ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، اس کو ہم نے زمین کی خوبصورتی بنایا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ ساری خوبصورتی، ساری رنگینیاں، ساری رونقیں، اس کو ہم ختم کر کے چٹیل میدان کر دیں گے. یہ ہے اصل چیز کہ ظاہری رونقوں میں پڑھ کر جو انسان اپنے اصل مقصد کو بھول جائے کہ اصل مقصد کیا ہے اس زمین پہ آنے کا، ان رونقوں کی طرف نہیں جانا، ان چکا چوند روشنیوں میں اپنے ایمان کو ضائع نہیں کرنا. اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے. یہ دنیا کی رونقیں تو ہمارے لیے امتحان ہے، لنبلوہم، اللہ فرماتے ہیں تو امتحان ہے. اس امتحان میں جو پڑ گیا، اس دنیا کی رنگینیوں میں جو کھو گیا، وہ اور پھر یہ دیکھیں نا، جو اس رنگینی کے، اس دنیا کی زیب و زینت، اس مادیت پرستی میں جو کھو گیا، دجال کے پاس تو اس سے زیادہ کچھ ہوگا نا. اس کے پاس تو روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اس کے پاس تو
وہ آسمان کو اشارہ کرے گا تو آسمان بارش برسائے گا، زمین کو اشارہ کرے گا زمین جو ہے اناج اگائے گی، آسمان سے اشارہ کرے گا بارش رک جائے گی، اناج ختم ہو جائے گا۔ اس کے پاس تو بہت کچھ ہوگا، جو اس دنیا کے ظاہری فائدے میں کھو کر اپنا ایمان، جو چند ٹکوں کے لیے جھوٹ بول دے، جو تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی نمازیں چھوڑ دے، جو جھوٹ بول لے، جو سود میں، شراب میں، دنیا کے زیب و زینت کے پیچھے اپنے اصل زندگی کو اور اپنے اصل مقصد کو بھول جائے، تو اس فتنے میں پڑ جائے، وہ دجال کے فتنے میں تو پہلے پڑ جائے گا نا۔ تو یہی ہے اصل چیز، اور اس صورت کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ دنیا کی ظاہری زینتوں میں جو انسان کھو گیا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ جو پیسے کی چمک میں آ کر اپنے ایمان کو گوا بیٹھے، جو حسن میں، عورتوں کے فتنے میں، دنیا کے زیب و زینت میں، دنیا کی سیاست میں، اس دنیا کے حسن میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو گنوا دے، وہ دجال کے فتنے سے کیسے محفوظ رہ سکے گا؟ اسی لیے ہے نا انا لجاعلون، یہی بات سمجھنے کی ہے، یہی چیز۔ اور آگے ایک واقعہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے کہ دو بھائی تھے، ایک کافر تھا ایک مومن تھا۔ ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما لأحدہما جنتین، ایک کا باغ تھا، انگور تھے، دوسرے غریب تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ اسے کہتا تھا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کے زیب و زینت، یہ عیش و آرام، یہ باغات، یہ رونقیں، یہ بہاریں اللہ نے تجھے دی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کر اور اس میں سے اللہ کا حصہ نکال۔ تو وہ کہتا تھا یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ایک وقت آیا کہ اسی کا باغ اللہ نے تباہ کر دیا، کچھ نہیں بچا۔ اور پھر وہ کیا کہتا تھا؟ آگے قرآن کے الفاظ ہیں، لَكِنَّهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تو اپنے اس باغ میں داخل ہوتا ہے تو ماشاء اللہ کہا کر، اور پھر وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُكَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، جب اس کا باغ تباہ ہو گیا وہ اپنی کف افسوس ملنے لگا، اور اس نے کیا کہا؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اس پورے واقعے میں وہ شرک، وہ بت پرستی تو نہیں کرتا تھا، وہ کیا شرک کیا کرتا تھا جو وہ کہہ رہا ہے لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ وہ یہی شرک تھا کہ دنیا پرستی میں وہ مبتلا ہو چکا تھا، اس نے سب کچھ اپنا باغ سمجھ لیا تھا، اس نے سب کچھ اپنی محنت کا نتیجہ سمجھا تھا، جبکہ یہ دنیا دینا اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ رب جسے چاہتا ہے، جو چاہے، وہ جس کا چاہے رزق تنگ کر دے، جس کا چاہے رزق فراخ کر دے۔ ظاہری اسباب پر، ظاہری اسباب کو ہی اس نے سب کچھ سمجھ لیا تھا، اس ظاہری اسباب کو ہی سب کچھ سمجھنا شرک ہے، اور اسی وجہ سے اس نے کہا جب باغ تباہ ہو گیا تو اس نے کہا لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ اور آج دیکھ لیں دنیا مادیت پرستی کی طرف جا رہی ہے، سب کچھ ظاہری اسباب کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ ظاہری اسباب کچھ نہیں ہے، اصل مسبب الاسباب تو اللہ ہے، اسی پر جس کا ایمان مضبوط ہے، اللہ پر توکل مضبوط ہے، وہی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور دجال کے فتنے سے بھی وہی بچ جائے گا۔ اور جس کی تگ و دو، محنت اور کوشش دنیا کے اسباب پر ہے، جس کا ایمان، اعتماد، بھروسہ دنیا کے اسباب کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے اور اسی کی زیب و زینت میں پڑھ کر اپنے ایمان کو گنوا بیٹھے، وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ یہی اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دو واقعے بیان کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے علمی سفر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے کوئی بڑا عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام چونکہ واقعتاً پیغمبر اپنے وقت کا بڑا عالم ہوتا ہے، انہوں نے کہا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ الفاظ اچھے نہ لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جاؤ، میرا ایک ایسا بندہ بھی موجود ہے، ان کو جو ہم نے علم دیا ہے اس علم کی آپ کو ہوا تک نہیں لگی۔ اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ وہ سفر اس پارے کے آخر میں اور اگلے پارے کے شروع میں ہے۔ نام جن کے پاس گئے اللہ کے ایک بندے تھے، ان کا نام خضر بیان کیا جاتا ہے، لیکن تفاسیر میں مجھے تو نہیں ملا، مزید میں دیکھوں گا، اگر ملا تو اگلا کل بھی یہی واقعہ شروع ہوگا ہمارا۔ تو انشاءاللہ کل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس صورت میں وہ بیان کریں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ سورہ کہف کی کوشش کر کے پہلی 10 آیتیں جو ہیں وہ زبانی یاد کریں اور اس کی تلاوت بھی کریں، اور اصل جو اس کا مرکزی مضمون ہے کہ اس ظاہری مادیت پرستی کے دور سے نکلیں، اپنی آنکھیں کھولیں،
اصل مسبب الاسباب رب ہے. اپنا ایمان، اپنا توکل، بھروسہ اسباب پر نہ رکھیں، مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے. اور دنیا کی خاطر اپنے ایمان کو داؤ پہ نہ لگائیں. اصل زندگی جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اپنی آنکھیں کھول کر اس زندگی کو دیکھیں اور اس زندگی کے لیے محنت کریں، کوشش کریں. وہ شروع میں بھی پچھلی سورت کے اس پارے کے شروع میں آیتیں آئیں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا، جو دنیا چاہتا اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں پھر جہنم ہوگی، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا جہنم میں ڈالا جائے گا. اور جس کی کوشش محنت آخرت کے لیے، اسی کو آخرت ملے گی. اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنے والا بنا دیں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.